الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ قطر سے عبدالباسط بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب سے کب تک ہے، اس کی وضاحت کریں۔ تہجد کا وقت جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو عشاء سے لے کر صبح تک یہ تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد وہ بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اور تہجد کی نیت سے جب وہ نوافل پڑھے گا تو اس کو تہجد کا ہی ثواب ملے گا صبح تک۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آرام کرنے کے بعد جو آخری پہر ہے رات کا، صبح سے پہلے اٹھ کر اس وقت پڑھی جائے تو اس میں ثواب زیادہ ہے، چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے اس لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ جب تک آپ سوئیں گے نہیں، نیند نہیں کریں گے تو تہجد نہیں ہوتی۔ تو نیند یا سونا یہ تہجد کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، سونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کی آنکھ آخری پہر میں صبح سے پہلے کھلتی ہو، اٹھ سکتا ہو، اس وقت پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی پڑھتا ہے، سونے سے پہلے کوئی پڑھتا ہے تو اس کی بھی تہجد ہو جائے گی اور تہجد کا ہی ثواب اس کو ملے گا۔ یہ تہجد کی ہی نماز ہے۔ تو اس لیے میں اکثر لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی نماز صبح سے پہلے یعنی تہجد کے وقت صبح صادق سے پہلے نہ اٹھ سکتا ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں جتنی وہ پڑھ سکتا ہو وہ تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اس کو تہجد کا ہی ثواب ملے گا اور یہ تہجد کی نماز ہی شمار ہوگی۔ پشاور سے امین بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، مرحومہ نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، اب ان کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم وہ کر لیں جس کی وجہ سے ہماری والدہ کو ایسا ثواب اور اعزاز حاصل ہو جائے جیسا کہ اس شخص کو ملتا ہے جس نے دنیا میں قرآن پاک پڑھ لیا ہو۔ دیکھیے گا، کسی نے اگر قرآن پاک نہیں پڑھا تو مرنے کے بعد اگر ورثہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ اس کو اعزاز اور ثواب مل جائے جو اس شخص کی طرح جس نے قرآن پاک دنیا میں پڑھا ہو، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اعزاز تو تب حاصل ہوتا ہے جب خود کوئی شخص دنیا میں قرآن پاک پڑھ لے۔ جیسے کوئی کسی دوسری شخص کو بھوک لگی ہو اور میں کہہ دوں کہ میں اس کی طرف سے کھانا کھا لوں اور بھوک اس کی مٹ جائے اور اس کھانے کا فائدہ اس کو ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، تو جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، اسی طرح یہ اعزاز بھی مرنے کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ خود ہی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ ورثہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے زیادہ قرآن پاک پڑھ لیں اور ایصال ثواب ان کو کر لیں، قرآن پاک پڑھوائیں لوگوں سے اور ان کو ایصال ثواب کر لیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ ثواب ملتا رہے گا مرحومہ کو۔ لیکن یہ اعزاز کہ ان کو حاصل ہو جائے مرنے کے بعد، تو ایسا کوئی عمل جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے۔ مولانا خبیب شاہ صاحب نے پوچھا ہے، ان سے ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کے لیے 5:40 پر الارم لگا دیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی اذانیں ہو رہی تھی، میں سمجھی کہ شاید فلاں مسئلے کی اذانیں ہو جو تہجد کے لیے دی جاتی ہیں، اس لیے جلدی سحری کھا لی۔ اس کے ساتھ ہی دوسری اذانیں بھی شروع ہو گئی، تب پتہ چلا کہ صبح کا وقت داخل ہو چکا ہے، کیا میرا روزہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، اس خاتون نے جس روز یہ سحری کھائی تھی اس ٹائم پہ، اس دن اس علاقے میں سحری کا وقت 5:28 یا 29 پر تھا۔ خاتون نے 5:40 پہ الارم لگایا، اس وقت اٹھی ہوگی اور اٹھتی ہی فوراً اس نے منہ وغیرہ دھویا ہوگا، تو اس میں بھی 4-5 منٹ تو کم سے کم لگے ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سحری کھائی ہوگی،
تو ظاہر ہے کہ داخل ہونے کے بعد کافی وقت گزر چکا تھا، تھوڑی بہت گنجائش اگر نکلتی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو چکی تھی. تو اس لیے یہ جو اس خاتون نے اس وقت سحری کھائی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ صبح صادق داخل ہو چکی تھی، اس لیے وہ جو روزہ رکھا ہے وہ روزہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ ہوا ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ قضا وغیرہ روزہ تھا تو اب اس کی جگہ کوئی اور روزہ وہ رکھے گی، یہ روزہ اس کا نہیں ہوا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.